نہیں دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ظالم آپ کا ظالم آپ کا دشمن ہے، آپ کے بچوں کا بھی دشمن ہے، آپ کے مستقبل کا بھی دشمن ہے۔ یہ صرف یہی چاہتا ہے آپ ان کو ووٹ اور سپورٹ دے اور ان کے بنگلوں کا طواف کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ طواف اللہ کے گھر کا ہو جائے اور ظالموں کے ان بڑے بڑے محلات کو ہم ریزہ ریزہ کر کے ان کی اینٹوں کو بھی عوام میں تقسیم کر لے تاکہ پھر کوئی اور ظلم نہ کرے۔ انہوں نے آپ کو نسلوں میں تقسیم کیا، انہوں نے آپ کو مسلکوں میں تقسیم کیا، اس لیے کہ جب بھی آپ ایک ہو جاتے ہیں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے۔ تقسیم در تقسیم انگریز کا فارمولہ اب انہوں نے اپنایا ہے۔ پاکستان میں دو پارٹیاں ہیں، ایک ظالموں کی پارٹی جو کبھی ایک نام اور کبھی دوسرا نام، اور ایک مظلوموں کی پارٹی جو میرے سامنے موجود ہے، بیچارے لوگ، بے بس لوگ۔ میں ان بیچارے لوگوں کو، ان بے بس لوگوں کو، ان مظلوم لوگوں کا لشکر بنا کر وقت کی یزید کو چیلنج کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے 73 کا آئین بنایا اور انہوں نے توڑا۔ اب غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، یہ آئین توڑتے ہیں تو VVIP ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں آیا، انہوں نے 37 سال تمہاری اوپر حکمرانی کی ہے۔ بے شرم قیادت ہے۔ جانور بھی اپنے غار کا حفاظت کرتا ہے، پرندے بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ مرغی کو دیکھے وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے تلے رکھتا ہے تاکہ محفوظ رہے، لیکن ان درندہ صفت قیادت نے نہ عوام کی حفاظت کی نہ ملک کی حفاظت کی، اس لیے یہ ضمیر پروش ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بھی ہے جنہوں نے اپنی قوم کی بیٹی گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا ہو؟ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو حوالے کیا، انہوں نے کانسی کو، انہوں نے یوسف رمزی کو حوالے کیا۔ ریمنڈ ڈیوس نے دن کی روشنی میں 3 لاہوریوں کو قتل کیا، اس کو جیل میں ڈالا تو آرڈر دیا جیل میں ہوں تو اذان بند کیا جائے۔ میرے خواب میں خلل ڈالتا ہے، اذان بند کی گئی۔ VIP بنا کر ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ بھیجا۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک پر انڈیا نے حملہ کیا، ابھینندن گرفتار ہو گئے۔ مودی نے اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں پاکستان کی قیادت کو، اس میں ہمت ہے کہ میرے پائلٹ کو 72 گھنٹے ساتھ رکھے، اور 48 گھنٹے کے بعد جناب عمران خان نے فرمایا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابھینندن کو مونچھوں سمیت انڈیا کے حوالے کیا۔ میں نے کہہ دے ذرا مونچھے تو کٹوا دینا تاکہ جا کر لوگوں کو بتا دے۔ انہوں نے مونچھوں سمیت ان کو واپس کر دیا۔ یہ ظالم ہے۔ PTI کی حکومت، مسلم لیگ کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، یہ ایک سٹیٹس کو ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اب دیکھیے کیا دھوکہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ پرویز مشرف کے دور میں مسنگ پرسن، پیپل پارٹی کے دور میں وکیل جاری تھا،
نواز شریف کے دور میں وہ کھیل جاری تھا، اب بھی وہ کھیل جاری ہے۔ 6,000 سے زیادہ لوگ مسنگ پرسن ہیں۔ گزشتہ دنوں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کوئٹہ میں، نواز شریف صاحب نے لندن سے تقریر کی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو غائب کیا جاتا ہے اور غاروں میں رکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کس نے غائب کیا؟ کس نے جیلوں میں رکھا؟ یہ 3 جماعتوں نے یہی کام کیا بلوچستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں بلوچستان آیا ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بین الاقوامی جتنے سروے ہیں میں پڑھتا ہوں۔ میں خود معاشیات کا طالب علم ہوں۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ رہا ہوں۔ بلوچستان کے ہر شہری کے پاؤں تلے سونا موجود ہے۔ دنیا میں کل سونے کا 2.4% سونا یہ بلوچستان میں موجود ہے، لیکن شرم کی بات ہے کہ سونے کے ڈھیر پر بھی بلوچ بیٹا ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تن پر کپڑا نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ کن کی وجہ سے؟ ان ظالموں کی وجہ سے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ ظلم کا ایک تسلسل ہے۔ سودی نظام پر ایک ہے پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی۔ انہوں نے زراعت کو تباہ کیا، اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ عام دہقان اور کاشتکار ترقی کرے۔ پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں ملک ہے، چنا پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ نمک کا 2 نمبر پر پاکستان میں ہے۔ ہر طرح کے معدنیات، 5 دریائیں موجود، خوبصورت موسم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زبردست باصلاحیت نوجوان جس نے دنیا کے ہر میدان میں نام بنایا، نام کمایا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے، مہنگائی جن کی طرح بوتل سے باہر آئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان ظالموں کی وجہ سے۔ انہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ جو بھی توہین رسالت کرتا ہے وی آئی پی بنا کر باہر رخصت کیا جاتا ہے۔ ہم نے نبی پر ایمان لایا ہے، ہم اللہ والے عشق مصطفیٰ دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن عجیب ملک ہے کہ ممتاز قادری جس نے اس بنیاد پر ایک آدمی کو مارا تھا کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے تھے، اس کو تو رات کے وقت پھانسی دی گئی، لیکن آسیہ جو عملی طور پر اس جرم میں شریک تھی اس کو وی آئی پی بنا کر یورپ بھیجا گیا۔ اور یہی حال موجودہ حکومت کی ہے۔ میرے دوستو، ان ظالموں نے کشمیر کو بیچا، بغیر جنگ کے انڈیا نے اس پر قبضہ کیا۔ 9 لاکھ آرمی وہاں پر موجود ہے، بستیاں برباد ہو گئی ہے۔ ایک قوم ہے جس کا نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن کس طرح ہیلے بہانے بنا کر آپ کی حکومت نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، اور اسی بنیاد پر آج مودی انڈیا میں ہیرو بن گیا ہے۔ اس حکومت کے 1100 دن مکمل ہو گئے۔ سب سے پہلے آج میں پوچھتا ہوں کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔
بلوچ نوجوانوں، آپ لوگوں کو کوئی روزگار ملی ہے یا بے روزگاری ہے؟ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے۔ ہاتھ اٹھائے آپ میں سے جن کو ایک گھر تو کیا ایک جھونپڑی بھی بنا کر اس حکومت نے دی ہو۔ جھوٹ بولنے کا عالمی ریکارڈ اس حکومت نے قائم کیا۔ وعدہ کیا تھا کارخانے دیں گے، اب انہوں نے اسلام آباد میں لنگر خانہ بنایا ہے۔ اب اگر جعفر آباد میں کوئی آدمی بھوکا ہو تو وہ لنگر کھانے کے لیے یا کراچی جائے گا یا اسلام آباد جائے گا۔ کیسا فراڈ ہے، عوام کے ساتھ یہی حکومت کر رہی ہے، خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ میں وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا میرے ساتھ معاشی ایجنڈا ہے، ایک معاشی ویژن ہے، میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہے۔ ہم بھی انتظار میں تھے، جب اس نے ٹوکری کھولی اس میں سے انڈے نکال دیے اور فرمایا کہ ہر پاکستانی کو میں انڈے دوں گا، پھر مرغیاں، پھر کٹے، اور دنیا میں قانون یہی ہے 21 دن کے بعد ہر انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے۔ عمران خان کی ٹوکری کے گندا انڈوں سے 1100 دن گزر گئے، کوئی چوزا نہیں نکلا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے مشاورت کر رہا ہوں۔ آج ملک میں 2 جماعتوں کے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ ان میں سے کسی کا ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ یہ دونوں طرف جھوٹے ہیں۔ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں پی ٹی آئی جھوٹا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پی ڈی ایم جھوٹا۔ اور میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ڈی ایم نے ہر مرحلے میں ان کا ساتھ دیا۔ الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب کو گلہ ہوا کہ ووٹ کی چوری ہو گئی ہے اور ووٹ کو عزت دینا چاہیے، اور پھر باہر گئے۔ لیکن جب وقت آیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا، تو آرمی چیف کے ایکسٹینشن دینے میں جس طرح آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی نے ٹپا لگایا تھا، اسی طرح مسلم لیگ نے ساتھ دیا تھا، اسی طرح پیپل پارٹی نے ساتھ دیا تھا۔ اب بتائیں یہ 1 ہے یا 3 ہے؟ یہ 3 نہیں ہے، یہ 1 ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے قوانین میں انہوں نے ساتھ دیا، سودی نظام میں انہوں نے ساتھ دیا، کشمیر کا کیس تباہ کرنے اور گلگت کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نے۔ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مفادات کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس یورپی یونین کا سفیر آیا اور مجھے بتایا کہ سراج ان تینوں پارٹیوں میں سے جو بھی آئے گا ہماری غلامی کرے گا، ہم سے قرض لے گا، ہمارا نصاب چلائے گا، ہمارا کلچر اپنائے گا۔ ان کے مقابلے میں میرے ساتھ کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ کے اور میری حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان وارث ہے، حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اس لیے اس ملک میں جو غریب بھوکا سوتا ہے حکومت ذمہ دار ہے، جو فٹ پاتھ پر رہتا ہے حکومت ذمہ دار ہے، جو تعلیم سے محروم ہوتا ہے حکومت ذمہ دار ہے، جو مقروض مرتا ہے حکومت ذمہ دار ہے، جو بیمار علاج سے محروم رہتا ہے حکومت ذمہ دار ہے، جس کو عدالت سے
انصاف نہیں ملتا، حکومت ذمہ دار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، نبی مہربان نے فرمایا ہے، السلطان ولی، حکومت وارث ہے۔ میں اس ملک کو اپنا نظام نہیں، اپنی پارٹی اور جماعت کا نہیں، جو اللہ کا نظام ہے وہ نظام لانا چاہتا ہوں۔ وہ رحمت کا نظام، وہ برکت کا نظام، وہ عدل کا نظام، وہ مساوات کا نظام، وہ جمہوریت کا نظام کہ ایک عام آدمی بھی بدو وقت کے حکمران سے پوچھتا ہے، ہمارے حصے میں ایک ایک چادر اور آپ نے 2 چادروں سے قمیص بنایا، کوڑے نہیں برسائے۔ ان کے بیٹے نے جواب دیا، میں نے اپنا چادر والد کو دیا ہے تاکہ قد لمبا ہے، پورا قمیص بنا لے۔ عمر بن العاص کے بیٹے نے کسی پر ظلم کیا، حج کے موقع پر بلایا، لوگوں کے سامنے کوڑے لگائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2-3 تھڑیاں ان کے والد کو بھی لگا دو، ان کے حکومت کی وجہ سے ان کا بیٹا بدمست ہو گیا ہے۔ میں وہ نظام لانا چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں حکمران سر بسجود ہو کہ خداوند پاک اگر کوئی بھوکا سوتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہی خلافت کا نظام، یہی شریعت کا نظام، اسی کے لیے جماعت اسلامی محنت کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ منظم جماعت ہے، خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ خدا کے بندو، 2 بار میں سینئر منسٹر رہا ہوں، فائنانس منسٹر رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا ہوں۔ حکومت کے بعد میں پشاور کی بہت بڑی مسجد امامت خان گیا، ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا دن تھا، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ لوگوں نے بہت ڈرایا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جھوٹ کا الزام لگائے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی پتھر بھی برسا دے، آج میں حضرت عمر کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ساتھ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم میں بھی دنیا میں ایکسلنس ہے، لیکن دیانت اور امانت میں ابھی کرونا وائرس کا وبا سب لوگ چھپ گئے تھے۔ بچے اپنے والد کی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے 1 لاکھ الخدمت کے رضاکاروں نے گلی گلی اور کوچہ کوچہ جا کر سر ہتھیلی پر رکھ کر ان لاشوں کو اٹھایا، دفنایا، بیماروں کو کھلایا۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ٹیم موجود ہے، نظام موجود ہے۔ تعلیمی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا۔ میں خیبر پختونخوا کا سینئر منسٹر اور فائنانس منسٹر تھا۔ میں نے 3 سالوں میں اپنی صوبے پر جتنا قرضہ تھا سب کو ختم کیا تھا اور اپنی صوبے کو ایک قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ ہماری کارکردگی کو دیکھ کر شوکت عزیز نے ورلڈ بینک کے کہنے پر فائنانشل مینجمنٹ فنڈ یوٹیلائزیشن کی بنیاد پر 1.4 ارب روپیہ ہمیں انعام کی طور پر دیا میرے صوبے کو۔ ہمارے ساتھ صلاحیت ہے، ویژن ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کے علاوہ، اپنی مفادات کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سینٹ کا الیکشن تھا، الیکشن نہیں سلیکشن تھا۔ یہ جو اپوزیشن ہے یہ بھی سلیکٹڈ ہے، اور یہ جو صاحب اقتدار والے ہیں یہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ یہ طے ہوا تھا، فکس میچ تھا کہ قومی اسمبلی میں گیلانی جیتے گا اور سینٹ میں سنجرانی جیتے گا۔ ووٹوں کا مقابلہ نہیں تھا، نوٹوں کا مقابلہ تھا۔ اس لیے ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا، اس لیے کہ میں اژدہوں کے منہ میں دودھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سراج الحق قدم بڑھاؤ! اس لیے دوستو، سراج الحق قدم بڑھاؤ! اگر آپ
آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نئی نسل چاند پر قدم رکھے، اگر آپ چاہتے ہیں رات کے وقت آپ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں سفر کرے اور محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایوانوں میں غریب آدمی کا بیٹا بھی پہنچ جائے، ایک ہی راستہ ہے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ آپ نے اوڈیروں کا ساتھ دیا، جاگیرداروں کا ساتھ دیا، خاندانوں کا ساتھ دیا، جرنیلوں کا ساتھ دیا، امریکی ایجنٹوں کا ساتھ دیا، IMF کے وفاداروں کا ساتھ دیا۔ میں گزشتہ دنوں لسبیلا گیا تھا، ہاشمی ساتھ تھے، ایک دیوار پر 8 سالہ بچے کی تصویر میں نے دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ شہزادہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے آئندہ نسلوں کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں نا، یہ دربار میں آیا ہوں کہ کیا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے غلام رہیں گے؟ اللہ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اس لیے ایک چانس پاکستان میں اسلامی نظام کو دوں، ایک چانس پاکستان میں قرآنی نظام کو دوں، تاکہ جج کے ہاتھ میں قرآن ہو اور قرآن پر فیصلے ہو جائے، تاکہ یکساں نظام تعلیم ہو۔ صدر پاکستان کا بیٹا، غریب چوکیدار کا بیٹا، ایک سکول، ایک نصاب، ایک امتحان ہال میں امتحان دے، پھر پتہ چلے گا کہ قابل کون ہے اور ناقابل کون ہے۔ اب تو میرے کپڑے پرانے، بغیر ناشتہ کے سکول جانا، سکول میں ٹاٹ نہیں ہوتا، استاد بھی نہیں ملتا، اور میٹرک کا امتحان آتا ہے، شہزادہ ضرور پاس ہوگا اور غریب زادہ ضرور فیل ہوگا۔ ایک چانس غریب زادوں کو دے دے، ایک چانس دیانتدار لوگوں کو دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، عبد المجید بادینی میرا نمائندہ، میرا نمائندے سے زیادہ دن رات آپ کا خادم، انہوں نے جو ایجنڈا پیش کیا، صاف پانی نہیں ہے، یہاں نکاس کا انتظام نہیں ہے، یہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کیا کوئی یہاں یونیورسٹی نہیں ہے جعفر آباد میں؟ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا اور جعفر آباد کے لوگ اب بھی اندھیروں میں ہے، تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آؤ۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اس منافقت کی سیاست کو آگ لگا دو اور اس ملک میں محمد مصطفیٰ کی سیاست کو آنے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔